رانا صاحب میرے حلقے میں اس نے زمین فراٹ کر لی. رانا بھتیجے آپ آپ کا سارے لوٹوں کا ٹولہ ہے. اور چاچا جی میں کہہ رہا ایمی میں تینوں بھی جاننا میں خدا دی قسم میں چیلنج دیتا رہا ہوں کہ عمران خان کو کھڑا کر لے میرے حلقے میں. چلیں بریگیڈ صاحب آپ کو تو نظر ہی ککھ نہیں آتا. رانا صاحب میری طرف دیکھیں. بات سنیں امن میرے مت میرے ساتھ بات. رانا صاحب آپ تو بڑے ٹھنڈے ہیں. رانا صاحب ادھر دیکھیں. رانا صاحب ادھر دیکھیں. آپ اپنے لیڈر کی عزت کریں. رانا صاحب آپ کے لیڈر کو جانتا ہوں. اچھا رانا صاحب میرے حلقے میں اس نے زمین فراٹ کر لی. رانا صاحب آپ ادھر دیکھیں جی ادھر. یہ ایسے بات کرتے کوئی نہیں بھتیجے آپ کا. سارے لوٹوں کا ٹولہ ہے. آپ کا نہیں ہے. رانا صاحب بھتیجا آپ کا. یہ میری بات سنیں. یہ امر لوٹا نہیں ہے. رانا صاحب یہ وہ لوٹا نہیں ہے. رانا صاحب بھتیجا آپ بات کرتے ہیں. اور چاچا جی میں کہہ رہا ایمی میں تینوں بھی جاننا میں خدا دی قسم میں جلسوں میں کہتا رہا ہوں تہاڈا پیو ہوئے گا تہاڈا پیو ہوئے گا. میں کہنا چیلنج کر رہا. میں نے کہا تھا 18 میں ان کی گورنمنٹ تھی شیرپور شریف میں. یہ بات ایسے کرتے ہیں جس طرح یہ پتہ نہیں کس طرح. میں چیلنج دیتا رہا ہوں کہ عمران خان کو کھڑا کر لے میرے حلقے میں. شکریہ اسپیکر صاحب. میں آج ویسے تو بہت ابھی ہاؤس میں زیادہ ممبران نہیں ہیں لیکن سب سے پہلے تو میں چلیں بریگیڈ صاحب آپ کو تو نظر ہی ککھ نہیں آتا. مجھے پتہ ہے آپ کی ٹریننگ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایک ڈائریکشن میں ہی آپ دیکھتے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. 2-3 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں 2-3 ایشوز پہ. پہلے سب سے پہلے تو میں جو آج کل اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی دی ہے ابھی ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں جس طرح پاکستان کا کردار رہا ہے جس طرح انہوں نے میڈیشن کی ہے کہ یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو سپر پاورز ہیں اور نمبر 1 پاور ہے دنیا میں امریکہ اس نے پاکستان کی طرف دیکھا ہے کہ آپ میڈیشن کریں اور اس میں اپنا رول ادا کریں. اور اسی میڈیشن سے جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے پرائم منسٹر صاحب نے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے جس کا پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ذکر میں تقریر میں ذکر بھی کیا سب کا فردن اور اجتماعی طور پہ بھی کیا. سارے ہاؤس کا بھی کیا چاہے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی کیا. جس طرح اس ایشو پہ ساری قوم اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے جس طرح یکجہتی کا اتحاد کا مظاہرہ کیا اسی وجہ سے ہم چیزوں کو آگے لے کے بھی آسان طریقے سے بڑھے. اور اسی سیز فائر کی وجہ سے جب وہ سیز فائر کرائی گئی تو آگے یہ چیزیں جو آج نظر آ رہی ہیں وہ سامنے ہمارے آئیں. اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب جتنی محنت انہوں نے کی ہیں راتوں کو جاگے ہیں. انہوں نے اس کی گواہی بھی دی کہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ ساری رات بھی اس مسئلے پہ وہ جاگتے رہے. اور پھر شٹلنگ بٹوین تہران اینڈ اسلام آباد اور وہ جاتے رہے پرسنلی اور بات چیت کرتے رہے. وہ ڈرافٹ جو آتا تھا امریکہ سے اور اس ڈرافٹ کو لے کے جاتے رہے جو MOU کا ڈرافٹ ہے اس وقت جو فائنل ہوا ہے اس میں جتنے بھی مہینے لگے لیکن اس پہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اور ایک پیشن کے ساتھ کہ یہ ہمیں ایک اعزاز ملا ہے تو ہم نے اس پہ سرخرو ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب نیت اچھی ہو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابیاں دیتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت ہے کہ پاکستان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا اس حکمران کی بھی مدد کرے گا. اور آج جو حکمران ہیں یہاں پہ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان بننے کے بعد ہمارے جو پچھلے سال مئی میں انڈیا کے ساتھ ہمارا کنفلکٹ ہوا وہ
پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں کہ پہلی دفعہ انڈیا کے ساتھ ہماری کوئی یہ کنفلکٹ یا جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ہر جنگ میں ہماری افواج پاکستان نے اپنا پروفیشنلزم دکھایا. چاہے کشمیر میں ایک ہمارا ایپیسوڈ تھا، چاہے ہماری 65 کی وار تھی، تو ہماری افواج پاکستان نے اپنا جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں تھیں وہ دکھائیں. لیکن یہ جو پچھلے سال ہندوستان کے ساتھ ہماری کنفلکٹ آیا تو اس میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں کامیابی دی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہندوستان نے یہ چھیڑ چھاڑ کی تو اس وقت جب انہوں نے نور خان بیس پہ حملہ کیا تو اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل نے پرائم منسٹر صاحب کو رات فون کیا. نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو بے فٹنگ رسپانس دوں اپنا. تو پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ان کو کہا جی بالکل گو ہیڈ. اور پھر جو ہوا آپ کے سامنے ہے. 4 گھنٹے میں وہ جو 5 گنا بڑی طاقت ہے ان کی فوج کی، ہندوستان کی، وہ گھٹنے ٹیک گئی اور انہوں نے امریکہ کو کہا کہ آپ میڈیشن کریں اور اس پہ سیز فائر کروائیں. تو وہی آپ کو پتہ ہے جس طرح ہوا. ہم تو ویسے ہی امن پسند ملک ہے. پاکستان پہ جو الزام دہشت گردی کا تھا، آج وہ ہندوستان پہ دہشت گردی کا الزام ساری دنیا میں ایک اکنالجڈ ہے کہ پاکستان نہیں، دہشت گردی کی سرپرستی ہندوستان کر رہا ہے. اور مودی کی جو بیانیہ ہے یا سیاست ہے وہ اسی بیس پہ ہے کہ وہ منورٹیز پہ، اسپیشلی مسلمانوں پہ جس طرح اس کا رویہ ہے اسی پہ اپنی سیاست چلا رہا ہے. اور آج اس شکست کے بعد جس طرح ہمارا وقار، جس طرح ہمارا ایک مقام دنیا میں بلند ہوا، وہ بھی اپنے سامنے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت ہے کہ وہ حکمران جو اس وقت ہیں، آپ کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل، اور ان کو اتنی کامیابی دی کہ یہ سہرا ان کے سر پہ سجا. اور آج جو پاکستان دنیا میں نظر آ رہا ہے اس کا رول، وہ اسی ہندوستان کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں ایک سامنے ابھر کے سامنے کھڑے ہیں. اور آج ساری جتنے بھی ریجن ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، چاہے فار ایسٹ ہے، آسیان کے ملک ہیں، چاہے یورپ ہے، چاہے امریکہ ہے، روس، چائنا، یہ سارے کے سارے آپ پاکستان کی طرف ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں، ایک احترام سے، ایک وقار کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور ابھی جو میڈیشن ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور ہمارے جو کیپ ہے اس میں ایک اور ہمیں فیدر جو ہے، another feather in the cap، وہ پاکستان کو ایک اور ملا. اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح اس مسئلے میں اسلام آباد کوئی ادھر ہی میٹنگ ہوئی، پھر آج جو سوئٹزرلینڈ میں ہو رہی ہے وہ بھی پاکستان کی میزبانی میں ہو رہی ہے. اور وہی MOU کو بھی نام اسلام آباد کا ہی ڈکلیریشن اور اسلام آباد یا پیس ڈیل جو ہے اس کا نام دیا جا رہا ہے. یہ تاریخ رقم کی ہے. اور آج میں دیکھ رہا تھا 190 جو سب سے دنیا کے بڑے چینل ہیں دنیا کے، اس میں جس دن پرائم منسٹر صاحب نے یہاں سپیچ کی ہے وہ 190 چینل میں بار بار وہاں پہ آتا رہا، ساری دنیا کے 190 چینل. یہ رپورٹڈ ہے کہ 190 چینل پہ پرائم منسٹر صاحب کی جب تقریر، جب انہوں نے یہاں اناؤنس کیا کہ یہ فائنل ہو گیا ہے ایگریمنٹ MOU جو ہے اور اس کو جمعے کو سائن کرنے جا رہے ہیں 19 تاریخ کو، تو یہ سارا 190 چینل پہ چلتا رہا. اور اب UK کی جو پارلیمنٹ ہے، ہاؤس آف کامن ہے، جو بڑی ڈیموکریسی ہے، جس کو ہم مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، جس کو ہم ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی، جو آج سارے کامن ویلتھ ساری کنٹری میں وہی سسٹم ہے یا ماڈل ہے ڈیموکریسی کا، وہاں پہ سپیچز بھی ہوئی ہیں
जिन्होंने पूरे प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब को खराज तहसीन पेश किया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पूरी कौम ने और हाउस ने यकजहती का मुजाहरा किया है इस दौरान सारे इश्यूज़ पे, तो आइए हम फिर बैठ के हम उसी यकजहती के साथ आगे बढ़ें और जो जिस तरह भी चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी बैरिस्टर साहब गौर साहब ने भी बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब बात तो करते हैं लेकिन हम खुलूस नीयत से बात करते हैं। हम जो ऑफ़र देते हैं कि आइए बैठे हमारे साथ बात करें और हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आए। आज जो माशी चैलेंजेस हैं उनको भी उसी तरह मुकाबला करें जिस तरह हमने आज सफारती सतह पे या हिंदुस्तान का हमने मुकाबला किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी का फ़र्ज़ है और आज अगर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। मैंने देखा है कि यहाँ जिस तरह की तकरीरें हुई हैं बहुत सारे क्रिटिसिज्म आया। यहाँ पे एक हमारे ऑनरेबल मेंबर थे मेरा जुनेद अकबर साहब, उस दिन कह रहे थे हम तो जीत के मैं आया हूँ। भाई आप जीत के आए हैं तो बाकी कौन से जीत के नहीं आए? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ब्रिगेड साहब हंसने वाली बात नहीं है। मैं हल्फन के नीचे कहता हूँ अगर मुझे एक वोट भी गलत पड़ा हो, मुझे अगर मेरे खिलाफ वोट पड़े हो सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या वहाँ पे जो रिटर्निंग अफसर थी या जो क्या होता रहा, ये मुझे पता है। या किसी तरह आप जानते हैं सारी बातें। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे हलके में एक MPA की सीट खाली हुई तो वहाँ पे उस वक्त परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी और वहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ और वहाँ पे इमरान खान साहब ने जलसा किया शरकपुर शरीफ में। मैं आपको बता रहा हूँ और मैंने भी जलसा किया, हमारी क़यादत ने जलसा नहीं किया। और वहाँ पे आपकी सारी क़यादत एडमिनिस्ट्रेशन तो थी ना, DPO DCO जो भी थे लगे हुए थे। यहाँ से असद उमर साहब, यहाँ से शफकत महमूद साहब, कोई वो मियाँ अजहर साहब का बेटा हमाद अजहर, वो मेरा ख्याल 20 लोग थे, ये यास्मीन राशिद जो भी लीडर थे इनके। डेरे पे गए जहाँ मैं आज तक ज़िंदगी में नहीं गया, वहाँ डेरे पे घूमे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बाई इलेक्शन इनसे जीते जब इनकी गवर्नमेंट थी शरकपुर शरीफ में। ये बात ऐसे करते हैं जिस तरह ये पता नहीं किस तरह। मैं चैलेंज देता रहा हूँ कि इमरान खान को खड़ा कर ले मेरे हल्के में, आप भी चैलेंज देता हूँ। और चाचा जी मैं कह रहा एमी मैं तेनू भी जानना, मैं जलसों में कहता रहा हूँ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ होएगा मैं कहना चैलेंज कर रहा। मैंने कहा था 18 में कि मेरे हल्के में इलेक्शन लड़े इमरान खान। आप सियासी तकरीर नहीं है, राणा तुम आगे लड़ लो। राणा साहब मेरी तरफ देखिए, राणा साहब नीचे से कहता था, राणा साहब मेरी तरफ देखिए, राणा साहब नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, मेरी तरफ देखिए। ये बात करते हैं ऐसे, इनका बाप होगा। राणा साहब मेरी तरफ देखें। बात सुने अमन, मेरे मत मेरे साथ बात। राणा साहब आप तो बड़े ठंडे हैं। राणा साहब इधर देखें, राणा साहब इधर देखें। आप अपने लीडर की इज्जत करें। राणा साहब आपके लीडर को जानता हूं। अच्छा राणा साहब मेरे हल्के में इसने जमीन फराट कर ली। राणा साहब आप इधर देखें जी, इधर ये ऐसे बात करते। कोई नहीं, भतीजे आपका, सारे लोटों का टोला है। आपका नहीं है राणा साहब, भतीजा है आपका। ये मेरी बात सुने, यहाँ पर लोटा नहीं है। राणा साहब ये वो लोटा नहीं है। राणा साहब भतीजा है आपका। बात करते हैं डोगर साहब भतीजे हैं आपके। चलें आप मेरी बात। और चोर तेरा पांच चोर हो, आप सारा टबर चोर हो। नहीं अतीक नहीं, आप खा गए हो सारे, आप खा गए हो। बिलाल रोके, और छोड़ो आप हो। आतिफ साहब बैठें प्लीज, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। ना नहीं आतिफ नहीं, प्लीज प्लीज, नहीं प्लीज वापस जाएं, प्लीज वापस जाएं। चलें राणा साहब छोड़ें प्लीज। आतिफ तशरीफ रखें। आतिफ प्लीज, आतिफ साहब बैठें प्लीज। यार राणा साहब वो भतीजा है आपका, प्लीज आप जरा सा। नहीं वो आपका एक बड़ा पुराना रिश्ता है, वो हम सियासत जरूर करें मगर रिश्ते को प्लीज। अच्छा प्लीज तशरीफ रखें।
آپ تشریف رکھیں. آتف پلیز تشریف رکھیے. آتف صاحب پلیز تشریف رکھیں. رانا صاحب کرتے پلیز. رانا صاحب پلیز ادھر. عتیق یہاں بیٹھ جائیں پلیز. رانا صاحب کا بھائی کہ پی ٹی آئی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یہ چاہتے رہیں جو مرضی, یہ حسد کرتے رہیں, یہ جلتے رہیں, وہی مکافات عمل ہے. یہ پرنسپل ہے یار, میں تقریر کر رہا ہوں, یہ مکافات عمل ہے. یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے کہ مکافات عمل ہوتا ہے. میں اب پھر سیاسی بات کروں گا کہ جب ہمارے عورتوں کے دروازے توڑے گئے, جب جیلوں میں ہم پھرتے رہے, آج اس وقت ہم نے کہا تھا, ہم نے یہاں کھڑے ہو کے, پتہ نہیں یہ ممبر تھے یا نہیں, شہباز صاحب نے کہا تھا, بلاول صاحب نے کہا تھا, زرداری صاحب نے کہا تھا, عمران خان آپ آ گئے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے تھے عمران خان, آپ آ گئے ہیں, جس طرح بھی آئے ہیں, جس طرح بٹھائے گئے ہیں, اس سے ہمیں ایشو نہیں ہے. لیکن ہمیں کہا گیا کہ حلف نہ لیں اس اسمبلی میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, فضل الرحمان صاحب نے کہا, سب نے کہا, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم سسٹم کا حصہ بنیں گے. اور ہم یہاں آئے اور وہاں پہ بلاول صاحب نے کہا تھا, عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس سے زیادہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا کہ آپ قدم بڑھائے چلیں. ہم یہاں کہتے رہے کہ عمران خان صاحب آپ جو کر رہے ہیں مت کریں, کل کو جو ٹائم آنا ہے پھر وہی ہوگا, آئیے مل کے ہم آگے بڑھیں. لیکن کسی نے ہماری نہیں سنی. آج چلیں, تاریخ دہرا رہی ہے, تاریخ آگے بھی ہوگی, لیکن آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے جو کام کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے, جو ان کو یہ اعزاز ملا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو, حسد کرنے سے کیا ہوتا ہے. یہ تاریخ رقم ہوئی ہے, 19 کو تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. یہ تاریخ میں یاد رہے گا پاکستان کا رول کہ یہ حکومت تھی جس نے یہ کام کیا تھا. اب میں اسپیکر صاحب بجٹ پہ بات کروں گا کہ بجٹ جس طرح جو حالات ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے, وہ ایک ہے تاریخ ہے کہ سود کی اٹی سے یوسف کو خریدنے جانا. یہ جتنے ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں, جس طرح ہم پروگرام میں ہیں IMF کے, اس کے میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ جو ہے نا, یہ بیسٹ ایور بیسٹ میں کہوں گا, یہ بجٹ ہے.